بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 148 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے۔ للفقراء ان حاجت مند المہاجرین مہاجرین کا حق ہے، یعنی یہ مال فے جس کا تذکرہ اس سے پہلی آیات کے اندر وہ گزر چکا ہے۔ یہ مال فے ان مہاجرین کا بھی حق ہے جو حاجت مند ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ والذین تبوؤوا الدار، اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے سے اس جگہ ایمان کے ساتھ مقیم ہے، جو پہلے سے اسی جگہ پر ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے۔ مما اوتو، جو ان کو دیا جاتا ہے، یعنی ان مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی خواہش بھی اپنے دل میں اپنے سینوں میں محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان سے پچھلی آیات کے اندر مال فے کے مصارف بیان ہوئے تھے کہ کون کون لوگ مال فے کے مستحق ہیں۔ ان میں جو ہے وہ یتیم، مساکین، مسافر، ان لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، ان کو مال فے کا مستحق قرار دیا گیا تھا۔ اب ان آیات کے اندر مزید جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ مال فے عام فقراء کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن ان میں بھی جو نیک ہوں، صالح ہوں، دیندار ہوں، خصوصاً دینی خدمات انجام دینے والے ہوں، ان کے لیے بھی مال فے ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہوا للفقراء المہاجرین، دو طبقات کا یہاں ان آیات میں ذکر ہے، صحابہ کرام کے دو طبقات کا، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے اقارب کو خیر آباد کہا ہے اور ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ انصار کا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے جو مہاجرین تھے ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی، ان کو جو ہے وہ ان کی میزبانی کی اور ان کی میزبانی کی ایسی مثال قائم کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان دونوں طبقات کے بعد پھر جو ہے وہ باقی مسلمانوں کا ایک تیسرا طبقہ ہے۔ مہاجرین کی فضیلت یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو صرف اس جرم میں اپنا وطن اور مال و جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں اور مددگار ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مال و وطن اپنے اعزاء و اقارب کو جو ہے وہ
جو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کی تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں کی، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کی، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی ہے، جس سے ان کے اخلاص کا، کمال اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے کیا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ یہی لوگ جو ہے وہ اولئک هم الصادقون، قول و فعل کے سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جو پہلے سے اس جگہ پر موجود تھے اور یعنی کہ مدینہ میں موجود تھے اور ایمان کے ساتھ مقیم تھے، یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، مالف ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے۔ یعنی جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آیا تو انہوں نے اس سے دل تنگ نہیں کیا، اپنے دل میں جو ہے وہ کوئی بھی قدورت محسوس نہیں کی۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ جو بھی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یعنی اس سے مراد وہ انصار صحابہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں جو اصل باشندے ہیں وہاں کے وہیں رہتے ہیں، اور مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اگرچہ جو ہے وہ سارے انصار جو تھے، جو صحابہ کرام وہاں پہلے سے موجود تھے مدینہ میں اور ایمان لے آئے تھے، ان کی سب کی یہی کیفیت تھی، وہ اثار سے کام لیا کرتے تھے اور اپنے اوپر جو ہے وہ مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، خاص طور پر اس روایت کے اندر ان کا ذکر ہے کہ جن کے گھر میں کھانا بہت تھوڑا سا تھا، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دیتے کہ وہ کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے جائیں اور انہیں کھانا کھلائیں، تو یہ کچھ مہمان اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کی تواضع کرتے۔ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو یہ ساتھ لے گئے، مہمانوں کو کھلایا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چراغ بجھا دیا مہمانوں کو تاکہ محسوس نہ ہو اور وہ کچھ کھا نہیں رہے۔ تو لہٰذا یہ ایثار ان انصار صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت ذکر فرمائی، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو کچھ مال ان کو دیا جاتا تو وہ مہاجرین کو دیا جاتا تو اس سے وہ ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، جیسا کہ یہی جو مال فہ تھا جو کہ بنو نذیر کے قلعے سے حاصل ہوا تھا، جب اس کا وقت آیا تو تقسیم کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگرچہ اس میں آپ لوگوں کے کا بھی استحقاق ہے، جو فقراء ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو بھی ملنا چاہیے، لیکن اگر یہی مال جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ گھر بنا سکیں اور وہاں پر رہائش اختیار کر سکیں، یعنی اپنا علیحدہ گھر بسا لیں۔ یہ سن کر جو انصار مدینہ کے سردار تھے، دونوں سردار کھڑے ہوئے، دونوں قبیلوں کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، ہماری یہ رائے یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مال مہاجرین کو دے دیا جائے اور جو ہے وہ پھر بھی یہ ہمارے گھروں میں مقیم رہیں، ہم ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ اس پر جو ہے وہ تمام انصار صحابہ نے اس سے اتفاق کیا، وہ سارے یہ بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے سے راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو دعا دی اور جو جتنے بھی وہ اموال تھے جو بنو نذیر سے مال فہ کے طور پر حاصل ہوئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ تقسیم فرما دیا۔ تو لہٰذا مہاجرین اپنے انصار جو تھے وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے پہلے ان کی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ ان کو دیا جاتا مہاجرین کو وہ اس سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ان کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، خود حاجت مند ہوں، خود فقیر ہوں، خود فاقے میں مبتلا ہوں، پھر بھی اپنے اوپر مہاجرین کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کے نزدیک فلاح پانے والا، کامیابی پانے والا وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا۔ جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہی کامیابی پائے گا
اور وہی جو ہے وہ فلاح پائے گا۔ تو لہٰذا ان دونوں آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں مہاجرین کے فضائل ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑا، مقصد ان کا اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے دین کی اور رسول کی مدد کی انہوں نے، وہ سچے لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا طبقہ جو ہے وہ انصار صحابہ کا ہے، ان کے فضائل دوسری آیت میں، آیت نمبر 9 جو ہے اس میں بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پہلے سے اس جگہ پر مقیم تھے اور انہوں نے مہاجرین سے محبت کی، اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی، وہاں ان کو پناہ دی، ان کی میزبانی کی، تو لہٰذا یہ دونوں طبقات ایسے ہیں کہ ان میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کو مال فے ملنا چاہیے، ان کا بھی یہ حق ہے۔ لہٰذا ان دونوں طبقات پر بھی مال فے کو جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی ان کا بھی استحقاق ہے کہ ان کے اوپر مال فے کو خرچ کیا جائے اور ان کی ضروریات کو اس مال سے پورا کیا جائے، چاہے وہ مہاجرین ہوں جو ضرورت مند تھے، چونکہ وہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی تکالیف کی وجہ سے اپنا گھر بار، اپنے اموال انہوں نے چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے وہ نکلے، تو ان کو بھی مال فے جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ للفقراء متعلق بمحذوف ای اعجبوا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ للفقراء جو ہے اس کا تعلق فعل محذوف کے ساتھ ہے، یعنی ان کی رائے یہ ہے علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فعل محذوف کے ساتھ ہے، تقدیری عبارت ہوگی اعجبوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، یعنی حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا انہوں نے، ان پر تعجب ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر، بے یار و مددگار جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ کر مقیم ہو گئے۔ چونکہ علامہ محلی رحمہ اللہ تعالی شافی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر للفقراء کو فعل محذوف سے متعلق کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں فعل محذوف سے متعلق کرنے کی صورت میں فائدہ یہ ہے کہ ذوی القربہ جو ہے، جو اس سے پہلے آیت میں گزرا ہے، جو مال فے کے مستحقین ہیں، جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف ہے، ان کے لیے فقر شرط نہ ہوگا، بلکہ مال غنیمت ذوی القربہ کا حق ہوگا اس صورت میں، چاہے وہ محتاج ہوں، حاجت مند ہوں یا نہ ہوں، یعنی اس صورت میں جب اس کو ہم فعل محذوف کے متعلق کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے، اس لیے علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی جو ہے وہ عبارت یہی نکالی ہے کہ یہ فعل محذوف سے متعلق ہوگا۔ لیکن اگر اس کو جو ہے وہ فعل محذوف سے متعلق نہ کیا جائے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، ذوی القربہ سے اس کو بدل قرار دیا جائے، یعنی للفقراء کو ذوی القربہ اور اس کے مابعد جو ہے اس سے بدل الکل قرار دے دیا جائے، جو کہ پیچھے مصارف بیان ہوئے ہیں پچھلی آیت کے اندر، تو صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقر اور حاجت مع ذوی القربہ، یہ تمام جو مذکورین ہیں پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے ان کے لیے شرط ہوگا۔ تو صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو نادار اور غریب ہیں ذوی القربہ، وہ تو مال غنیمت کے یا مال فے کے مستحق ہیں، ورنہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ غریب اور نادار نہ ہوں تو پھر وہ مستحق نہیں ہے۔ بہرحال مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ شافی ہیں، اس لیے انہوں نے فعل محذوف سے متعلق کیا ہے۔ اس صورت میں ذوی القربہ کے لیے فقر شرط نہیں ہوگا، ہر صورت میں وہ مال غنیمت یا مال فے کے مستحق ہوں گے۔ المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا اپنے وطنوں سے اور اپنے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کی، اولئک هم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں، فی ایمانہم، کس میں سچے ہیں؟ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار ای المدینہ، وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اپنا مسکن بنا لیا، الدار اپنا گھر بنا لیا، ای المدینہ مدینہ کو، والایمان یعنی جنہوں نے اپنے گھر یعنی ای المدینہ مدینہ میں اور ایمان میں جو ہے وہ ان سے پہلے جگہ بنا لی، ای آلفوہ وہم الانصار، یعنی ایمان سے الفت کر لی اور وہ انصار ہیں، یعنی یہاں پر اس آیت میں
انصار کا ذکر ہے، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم وہ محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا حسدا، مصنف فرماتے ہیں کہ دل میں حسد وہ نہیں رکھتے اس سے جو ان کو دیا جائے، یعنی حسد ان کے دل میں نہیں پایا جاتا جو ان کو مما اوتو دیا جائے۔ ای آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین من اموال بنی النضیر المختصۃ بہ، یعنی جو اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیے بنو نذیر کے اموال میں سے، جو مال فے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس میں سے جو مال مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی تنگی وہ محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اگرچہ وہ خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہو۔ حاجۃ الی ما یؤثرون بہ، یعنی جس پر وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں خود ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی۔ ومن یوق شح نفسہ حرصها علی المال، اور جس شخص نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بخل سے بچا لیا، یعنی حرص علی المال سے بچا لیا، مال کی حرص سے بچا لیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی پانے والے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، مہاجرین کے 2 فضائل ذکر کریں، انصار صحابہ کی فضیلت کا ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔